شمع ولایت کے پروانوں، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی بے پناہ پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ: نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں جس مرد مومن کا، ماں باپ نے اس کا نام بختیار رکھا تھا، لقب پایا انہوں نے کاکی کا، اس طرح سے یہ ہوئے بختیار کاکی، مگر قدرت نے ان کا نام تجویز کیا قطب الدین۔ قطب ولایت کے درجہ میں یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں بیک وقت صرف ایک ہی قطب ہوتا ہے، اور اس کی وصال کے بعد ہی کوئی دوسرا قطب منتخب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے قطب کا مرتبہ۔ ان کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز، جب خواجہ غریب نواز نے انہیں دلی کی خلافت بخشی تو بختیار کاکوی رحمت اللہ علیہ بہت ملول اور اداس ہوئے، کیونکہ وہ اپنے مرشد کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ دلی کو تمہاری ضرورت ہے، مگر ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم ہماری نظر میں ہو۔ اور وہ وقت آ گیا جب یہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ تو آپ سنیں گے اس میں خواجہ غریب نواز کی شان، اور دیکھیں گے بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش تو ان کا مرید و متقد تھا، مگر دوسرے علماء کرام ان کی مقبولیت کو دیکھ کر، ساری خلقت کا ہجوم ان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر، ان لوگوں کو اپنی کمتری کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ ان کے دل میں حسد و رقابت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور شاہی دربار کے بہت سارے امراء کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان شمس الدین التمش، جو بختیار کاکوی رحمت اللہ علیہ کا بے پناہ متقد تھا اور مرید تھا، اس نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب پیش کیا، مگر آپ نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت بختیار کاکوی رحمت اللہ علیہ کے انکار کے بعد شیخ نجم الدین صغرا دلی کے شیخ الاسلام بنے۔ شیخ نجم الدین صغرا بڑی اچھی عادت اور اخلاق کے مالک تھے، مگر شیخ الاسلام بنتے ہی ان کی حالت بدل گئی، دنیاوی جاہ و جلال پر فریفتہ ہو گئے، اور جو خوبیاں ان میں شیخ الاسلام بننے سے پہلے تھیں
شیخ الاسلام بنتے ہی غائب ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کی دہلی تشریف آوری کے بعد عوام و خاص سب حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر شیفتہ و فریفتہ تھے۔ شیخ نجم الدین صغرا نے بھی یہی خیال کیا تھا کہ شیخ الاسلام بننے کے بعد میں بھی لوگوں کا مرکز نگاہ بن جاؤں گا، مگر شیخ الاسلامی کے بعد بھی کسی نے ان کو منہ نہ لگایا۔ وہ رسمی طور پر شیخ الاسلام تو ضرور بن گئے تھے، مگر کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں تھا۔ اس کے خلاف حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کی غلامی اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے اور سعادت دارین تصور کرتے تھے۔ شیخ نجم الدین صغرا یہ حال دیکھ کر رشک و حسد سے اندر ہی اندر سلگنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز دلی تشریف لائے اور حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا تو حضرت قطب صاحب نے بادشاہ سلامت کو آپ کے تشریف آوری کی خبر دینی چاہیے، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بادشاہ اور عوام و خاص کو آپ کی تشریف آوری کی خبر مل ہی گئی۔ لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے آنے لگے، مگر شیخ نجم الدین صغرا جن سے حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات تھی خراسان سے، وہ حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر رشک و حسد کی وجہ سے خواجہ غریب نواز سے ملنے بھی نہ آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خود شیخ الاسلام سے ملنے تشریف لے گئے۔ اس وقت شیخ الاسلام اپنے مکان کی مرمت فرما رہے تھے۔ شیخ الاسلام نے نہ حضرت خواجہ غریب نواز کا استقبال کیا اور نہ خوش آمدید کہا، اور نہ خواجہ غریب نواز کی طرف ملتفت ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے دلی کے مشائخ کبار، علماء خاص و عام آئے، مگر تم نہیں آئے۔ تم شیخ الاسلام بن چکے ہو، اسی گھمنڈ میں اپنے پرانے دوستوں کو بھی بھول گئے۔ شیخ الاسلام شیخ نجم الدین صغرا نے یہ بات جب سنی تو اپنے آپ میں بہت شرمندگی محسوس کی، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں سر رکھ کر معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، جیسا پہلے آپ سے میرا اخلاص تھا ویسا ہی اب بھی ہے، مگر یہ قطب صاحب نے میری قدر و منزلت برباد کر دی ہے۔ جب سے قطب صاحب دلی تشریف لائے ہیں خلقت انہی کی طرف رجوع کرتی ہے، میں تو برائے نام شیخ الاسلام ہوں، مجھے تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ یہ بات ہمارے خواجہ غریب نواز کو بہت ہی ناگوار گزری۔ خواجہ غریب نواز نے بختیار کاکوی سے فرمایا، بابا قطب تم میرے ساتھ چلو، یہاں کے بعض لوگ تمہارے دلی میں قیام سے ناخوش اور ناراض ہیں۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز شیخ نجم الدین صغرا کے مکان سے واپس آ گئے
شیخ الاسلام نے بہت منت سماجت کی کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا کھا کر جائیے، مگر خواجہ غریب نواز نے اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور چلے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء صاحب سے اہالیان دلی کو بے پناہ محبت و عقیدت تھی۔ یہ خبر سن کر سارے لوگ بےتاب ہو گئے۔ جس وقت خواجہ غریب نواز حضرت قطب الدین اولیاء کو اپنے ساتھ لے کر اجمیر کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو تمام شہر میں ماتم اور واویلا مچ گیا۔ لوگ سراسیمہ اور دیوانہ وار آپ کے پیچھے روانہ ہوئے۔ حضرت قطب الدین اولیاء عوام و خاص کے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ لوگ حضرت قطب صاحب کے قدموں کے نیچے کی خاک تبرکاً اٹھا کر سر آنکھوں پر مل رہے تھے اور حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے روتے چلے جا رہے تھے۔ جب سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ غریب نواز کی اور حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی کی خبر ہوئی تو وہ بھی دوڑے ہوئے خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد منت و سماجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضور قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر نہ لے جائیں، برائے خدا یہیں رہنے دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز دلی والوں کی اتنی عقیدت اور دیوانگی مشاہدہ فرما چکے تھے۔ سلطان وقت کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے فرمایا، بابا قطب الدین تم دلی میں ہی رہو، تمہارے چلے جانے سے سارے شہر والے پریشان ہو جائیں گے، یہ شہر تمہارے سپرد ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے فرمان سے حضرت قطب صاحب واپس تشریف لے آئے۔ سلطان شمس الدین التمش کو ایک زمانے سے یہ تمنا تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تیار کرایا جائے۔ اس زمانے میں شہر کی پانی کی قلت تھی۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک مقام پر گھوڑے پر سوار ہیں اور فرما رہے ہیں، اے شمس الدین اس مقام پر حوض تعمیر کر۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً ایک خادم کو حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر حکم ہو تو حاضر ہو کر عرض کروں۔ حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اسی جگہ جا رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ حالانکہ بادشاہ وقت نے اپنا خواب ابھی تک ان سے بیان نہیں کیا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ حضرت قطب صاحب فلاں جگہ رونق افروز ہیں اور تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ ہم محبان رسالت و محبان ولایت سے معذرت طلب ہیں کہ ہم اس سے بڑی ویڈیو نہیں دے سکتے، ہے ہماری کچھ مجبوری۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا وعدہ ہم پورا کریں گے اور آپ کو ضرور بتائیں گے خواجہ غریب نواز کی وہ شان جب حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔